اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم جناب نادانی میں لا علمی میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو ثابت بن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز دو نماز دیکھا کہ بھائی بندہ غائب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی صحابہ کرام مسجد میں آنے والوں کی اور دوسرے لوگوں کی خبر رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی اجنبی آتا تو اس کو آرام سے پہچان لیتے تھے. کہا کہ بھئی ثابت نظر نہیں آ رہا. تو بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ثابت ابن قیس کی آواز بلند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، کبھی گفتگو کرتے وقت بات چیت کے دوران میری آواز بلند ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ میرے اعمال برباد ہو جائیں، میں تو خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا. وہ اس لیے اپنے گھر کے اندر پابند ہو گیا. اس نے کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا. یہ کیا تھا؟ یہ اس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کا جو جذبہ تھا کہ اس بات پر بے چین تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں لا علمی میں ایسی بات کر جاؤں، میری آواز اللہ کے رسول کی بات سے بلند ہو جائے، میرے اعمال برباد ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیق کرتے ہوئے اپنے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مقرر فرما دی. منہا اربعۃ حرم، آگے فرمایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ 4 حرمت والے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 یکے بعد دیگرے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کو شمار فرمایا. یہ حرمت والے مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی اس مہینوں کی قدر کی جاتی، ان کے اندر جنگ و جدال نہ کیا جاتا، اپنے جانی دشمنوں کو اگر سامنے نظر آ جاتے ان کے مال و جان سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا. اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی تو اس لڑائی کو موقوف کر دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس قبیلے کا وفد آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آ کے انہوں نے مختلف سوالات کیے. یہ سوالات کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول بیننا و بینکا، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار ہیں، یعنی مضر قبیلے کے کفار ہیں. ہم آپ کے پاس رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس راستے سے مضر قبیلے کے کفار گزرنے نہیں دیتے. رجب کے مہینے میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ اس حرمت والے مہینے کا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ احترام کرتے ہیں. اس دوران وہ کسی گزرنے والے کو کچھ نہیں کہتے، اس کی جان و مال کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم سکون آرام سے آ جا سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ تم یہ کام کرنا، ان کاموں سے بچنا. پھر ان کو کھانے اور اس سے متعلقہ برتنوں کے حوالے سے مختلف باتیں بتائیں. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں کفار بھی کیا کرتے تھے. یہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص جب شروع ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ایک ماحول جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے. وہ جناب ڈبل سواری پہ پابندی، موبائل سروس پہ پابندی، جناب جلسے جلوس پر پابندی، سوائے ایک مکتبہ فکر کے باقی سب کو کھلی پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ جناب یہ کام نہیں کر سکتے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس حرمت والے مہینے کا کفار بھی احترام کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں ایسا کیا معاملہ ہے کہ اس میں جناب عام دنوں کی نسبت سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے، امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے.
تو اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں ایک واقعہ پیش آیا 10 محرم کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس واقعہ کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو اس انداز میں مرچ مسالہ اور قصے کہانیاں لگا کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس جیسا واقعہ نہ پہلے ہوا ہے نہ آگے ہوگا۔ چلیں بات اگر اس حد تک رہتی تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے دیگر مسلمانوں کو، ان کے اسلاف کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کے محبوبین کو مورد طعن قرار دیا جاتا ہے، یہ جناب نقطہ اختلاف ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، رسول کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ لگائی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ باقی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ سے مراد یہ کہ ان کو ظاہری اور باطنی ہر وہ چیز جو ان کے عقیدے، عمل، ان کے اخلاق، معاشرے میں رہنے والے کردار کے برعکس ہوگی، منافی ہوگی، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، ان کا ظاہری اور باطنی طور پر ان کی اصلاح کی، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کھلی گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ جمعہ کے اندر، دیگر مقامات میں واضح طور پر فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے دور میں، اس کے بعد 10 سال مدینہ کے اندر جو جماعت تیار کی وہ بہترین جماعت تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے اس جماعت کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں ارشاد میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کفار کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا، جن کے لیے قرآن سراسر ہدایت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کہا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے منافقین، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جاتا ہے کہ جب ان کفار کو، منافقین کو کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، بھائی تم ایمان کے دعوے دار ہو یا تم ایمان کے معاملے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہو، تو تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو پھر ایسے ہی مان لو جیسے لوگ باقی لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب وہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا بتائیں کون سے لوگ ایمان لے کر آئے، ہم بھی تو دیکھیں کون سے ایمان والے ہیں۔ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو 13 سال مکہ کے اندر تیار کیا، باقی مدینہ کے آ کر جن کی تربیت کی، یہ لوگ مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انومنو، کہ ہم ایسے ایمان لے کر ہیں کما آمن الصفا، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، ان کو دنیا کے معاملات کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور یہ کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو، جن کو ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں ایسے ایمان لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ رب العالمین الا انہم، کہ آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے کان کھول کے سن لو، یہ لوگ بے وقوف ہیں جو ان ایمان والوں کو بے وقوف قرار دے رہے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ایسے عقل سے بے بہرا کہ ان کو اس کا علم تک نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا ایمان کو معیار قرار دیا۔
سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دھیمی رکھتے ہیں، چیخ و پکار کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے پاس ہوتے ہیں، عند رسول اللہ، جو میرے رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تقوی کو ان ایمان والوں کے دل کے اندر رکھ کے زینت بخشی ہے۔ تقوی کا آسان لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کام کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، جس سے منع کیا اس سے بچنا۔ اللہ کا ڈر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس تقوی پرہیزگاری کو، تقوی کو ان ایمان والوں کے دلوں کے اندر رکھ کے زینت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، تمہاری اپنی چاہتیں بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، معاشرے کے وقت کے تقاضے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف قسم کی باتیں رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری من چاہت باتوں کے مطابق اگر فیصلے کرنے شروع کر دیں، احکامات تمہیں بیان کرنے شروع کر دیں، لعنتم، تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر رسول کو باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کفر کو، ناپسندیدگی، کفر کو، نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی، جن کے تعلیم و تزکیے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا یہ پہلی کھلی گمراہی میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، تزکیے کے بعد یہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اپنے علاقوں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنا انعام فرمایا، تم جناب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اپنی اس گمراہی کی وجہ سے جاہلیت کے اندر ایسے رچ بس چکے تھے کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچایا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچایا، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، فسق کو، کبیرہ گناہوں کی محبت کو تمہارے دلوں سے نکال دیا ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باقی انسانوں کی طرح یہ بھی انسان ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے بات سمجھانے کی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زنا نہیں ہوا؟ زنا ہوا، حد رجم لگی، کوڑے لگائے گئے، شراب پینے پر کوڑے لگے، کسی پر الزام لگانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے، حد قذف ان پہ نافذ کی، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے، قتل کرنے پر قصاص اور دیت کے معاملات پیش آئے۔ جو بے تقاضا بشریت ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اکا دکا واقعات ہی صحیح لیکن ملتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، عصیان کو، نافرمانی کو اور کبیرہ گناہوں کو دور کر دیا ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ پاک باز لوگ ہیں کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکا ہے، یہ اپنی اس گمراہی پر، اپنی اس غلطی کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقیم علیہ حدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر حد نافذ ہونی چاہیے، میں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، توجہ، کہا کہ چلو ایسی بات کر رہا ہوگا، پھر دوبارہ یہی بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک عورت کے ساتھ جو ہے نا تعلقات قائم ہو گئے اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا بوس و کنار کا معاملہ کر لیا، باقی مزید جو ہے نا وہ آگے کے مراحل طے نہیں کیے۔ اب اس شخص کو اس کے ایمان نے بے چین رکھا، اس کے اندر جو تقویٰ تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اس نے اس کو بے چین رکھا، اس کو وہ راضی، جس عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ راضی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جناب زور زبردستی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر بے چینی ہے، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھے بتائیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی اس پر فوراً پشیمان ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جناب نادانی میں، لا علمی میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو ثابت ابن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز، دو نماز، دیکھا کہ بھائی بندہ غائب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ السلام اپنے قریبی صحابہ کرام مسجد میں آنے والوں کی اور دوسرے لوگوں کی خبر رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اگر کوئی اجنبی آتا تو اس کو آرام سے پہچان لیتے تھے۔ کہا کہ بھئی ثابت نظر نہیں آ رہا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ثابت ابن قیس کی آواز بلند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، کبھی گفتگو کرتے وقت بات چیت کے دوران میری آواز بلند ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ میرے اعمال برباد ہو جائیں، میں تو خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہ اس لیے اپنے گھر کے اندر پابند ہو گیا، اس نے کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کا جو جذبہ تھا کہ اس بات پر بے چین تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں، لا علمی میں ایسی بات کر جاؤں، میری آواز اللہ کے رسول کی بات سے بلند ہو جائے، میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ثابت کو بلاؤ، وہ تو ایمان والا ہے۔ مشہور واقعات ہیں، آپ لوگوں نے سنے ہوئے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگے کہ نافقت، ابو بکر میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے میں منافق ہو گیا ہوں۔ ان کا سبحان اللہ، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، جنت بھی سامنے محسوس ہوتی ہے، جہنم بھی سامنے نظر آتی ہے، جنت کے لیے شوق، رغبت، آگے اس کی طرف لپکنے کا جذبہ بڑھتا ہے، جہنم سے دور ہونے کا، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گھر میں، بیوی بچوں میں، دوست احباب میں آتے ہیں، یہ کیفیت نہیں رہتی، یہ تو کیفیت بدل رہی ہے۔ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو یہ میرے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے، پھر اگر نفاق ہے تو پھر میرے اندر بھی یہ خرابی آ گئی، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا؟ اگر سوچیں نا، میں نے کتنی دفعہ سوچا ہے، درس و نصیحت، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میں اپنے ایمان کے حوالے سے کتنا فکر مند ہوا ہوں۔
کہ یار میرے اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، میرے عقیدے کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ امیدیں قائم کرنے میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق میں کمی واقع ہو رہی ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوا یہ بات کر رہا ہوں، میں سوچوں میں نے کتنی مرتبہ میں زندگی میں میرے دل و دماغ میں خیال آیا اور میں نے اس پر سنجیدگی سے جناب غور و فکر کیا اور اس کی اصلاح کے حوالے سے میں نے کوشش کی. ہر بندہ اپنے خود ہی جائزہ لے لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے. اگر تمہاری بے عین ہی وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے ہر وقت ہو تو پھر لصاحفتکم الملائکہ فی الطرق، تو تم راہ چلتے فرشتے تمہارے پاس آ کے تم سے ہاتھ ملائیں، تمہیں عزت و احترام کے ساتھ تمہارا استقبال کرے. یہ ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. کبھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر ایسے خیالات، ایسے وسوسے، ایسی سوچیں آتی ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تمہیں جل کر کوئلہ بننا قبول ہے یا تم زبان سے ان کلمات کو جو تمہارے خیالات آتے ہیں ان کو لفظوں میں ادا کرو، تو ہم جل کر کوئلہ ہونا پسند کریں گے، زبان سے پہ وہ خیالات نہیں لائیں گے. اللہ کے رسول بڑی پریشان کن کیفیت اور صورتحال ہے. دل کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاک صریح الایمان، آپ نے فرمایا یہ تو بالکل واضح کھلا ایمان ہے. تمہارے دل کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، وسوسے آتی ہیں، مختلف قسم کی سوچیں آتی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہو، فکر مند رہتے ہو، یہ تمہارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اور ہم نے کیا کہا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہی جناب انہوں نے عہدوں کی تقسیم کر دی جی. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، کفن دفن کے معاملات کرنے کی بجائے جناب ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر جمع ہو کے جناب خلافت کی عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عرب کے ہاں یا قبائلوں کا، عرب کا اندر قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام کے اندر یہ طریقہ کار، ان کا یہ اصول ہے ہمیشہ سے کہ وہاں پر قبیلے کا کوئی چودھری، بڑا، وڈیرا، مشر، کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی غم کی حالت میں تھے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک وہ جناب اپنے حواس کھو بیٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملتی ہے، مدینہ کے قریب تھے، فوراً گھر میں آئے، نبی علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد مسجد میں آ کے جنرل لوگوں کو واضح و نصیحت کر کے سمجھایا. سمجھانے کے بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی وہاں پہ معاملہ، کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہو، سب نہیں. وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو حل کرنے کے لیے گئے. وہاں پر حالات ایسے بن گئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کہا تھا کہ بھائی تم لوگ یہ بات کہتے ہو کہ جی ایک انصار میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، ایک امیر جناب مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خلیفہ علائمۃ من القریش، خلیفہ، حکمران، امیر، امام وہ جناب قریشی ہوگا. معاملہ ٹھنڈا. ابو بکر صدیق نے کہا یہ تم میں امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو، بغیر امیر کے، خلیفہ کے نہیں رہنا چاہتے تو ان کی بیعت کر لو. کیوں؟ اگر خلافت خود کو چاہیے تھی تو ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عہدوں کے بھوکے نہیں تھے، لیکن معاملہ ایسا بن چکا کہ جناب وہاں پر وہ فوراً واپس آئے اور جناب اس معاملے کو حل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری معاملات تھے اس میں جناب وہ شریک ہو گئے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ عام طور پر جو کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے گھر کے افراد
اس کے بیوی بچے والدین بیٹے جو کوئی بھی رشتہ دار ہی اس کے گھر کے آخری جو معاملات ہوتے ہیں غسل کا کفن کا دوسرے تیسرے انتظامات کرتے ہیں۔ گلی محلے کے لوگ گھر میں نہیں داخل ہوتے کہ بھئی تم لوگ پیچھے ہٹو ہم کریں گے۔ گھر کے افراد یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ معاملہ جناب خرابی کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جمیع صحابہ کرام بشمول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لی۔ وقتی طور پر اگر کسی کے دل میں کوئی بات تھی تو ختم ہو گئی، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر یہی معاملہ چلتے چلتے آخر میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر لیا تھا۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے جانشین ہوتے ہیں، متمکن ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بھائی ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی پارٹی ہے، ایک طرف میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، یہ جناب دو گروہ بٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کس میں؟ مسلمانوں کے دو گروہ میں، یہ نہیں کہا کہ کافروں کے اور ان کے درمیان صلح ہوگی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب صلح کر لی اور ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کے مقابلے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ بلا شرکت غیر آپ امیر المومنین ہیں۔ تقریباً 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خلافت اور متمکن رہے، خلیفہ رہے، امیر رہے، جو آپ انہیں نام دیں۔ اس دوران سیدنا حسن، سیدنا حسین، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے رہے، کسی کا کوئی اختلاف جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا۔ بھائی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 20 سال تک جب جناب اس نے اسلامی مملکت کے اندر امن کی فضا قائم کرنے کے بعد جو لشکر مسلمانوں کے کفار کی طرف روانہ کیے، سمندری جناب قافلے روانہ کیے اور دیگر روم و ایران کی طرف جناب فوجیں روانہ کی، وہ جناب آخری لمحوں میں بالکل بگڑ گیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولی عہد مقرر کرنا نیک نیتیں پر مبنی تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے کے نتائج جو ہے نا وہ درست نہیں نکلے، کیونکہ نہ وہ اللہ کے رسول تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی اور ان کی اصلاح کر دی جاتی۔ ان کی نیک نیتی میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاں ان کے اس فیصلے کے نتائج جو ہے نا وہ چاہتے تھے وہ نہیں نکلے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور اس شہادت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہم جناب سیدنا حسین کی شہادت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انتہائی المناک واقعہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مورد طعن ٹھہرانا، ان کو برا کہنا، ان کو گمراہ قرار دینا، ان کو ظالم، غاصب اور معاذ اللہ گالیاں دینا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کے فضل سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد، آپ کی ازواج، آپ کے خاندان کے بنو عباس ہوں یا بنو ہاشم یا دیگر جناب نبی علیہ السلام کے چچا زاد یا تایا زاد، بہن بھائی جو کوئی بھی ہوں، سیدنا علی، حسن و حسین، فاطمہ، دیگر رضی اللہ عنہ اجمعین یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، سارے کے سارے قابل احترام ہیں۔ ان سب کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا نام عقیدت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اوپر تھوکنے سے آسمان گیلا نہیں ہوگا، واپس پلٹ کے چھینٹے یا تھوک منہ پر ہی آئے گا۔ ہمیں یہ جناب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس گفتگو کا جناب ٹارگٹ کون ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ان کے بارے میں بد زبانی کرنے سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے کی اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔